الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم لیسن نمبر 7 کو پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 7 کو۔ سبق نمبر 7 کا نام ہے حروف مدہ۔ اب یہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ابھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں۔ اس علامت یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، اس دال کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب کویسچن آئے گا کہ جزم کسے کہتے ہیں تو ہم یوں بتائیں گے کہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ ساکن کسے کہتے ہیں، تو جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ واو لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ جزم موجود ہے تو یہ واو کو ہم ساکن کہیں گے۔ یہ یا ہے، اس کے اوپر جزم موجود ہے تو یا کو ہم ساکن کہیں گے۔ پہلا سوال جزم کسے کہتے ہیں، دال جیسی چھوٹی علامت کو جزم کہتے ہیں، اور ساکن کسے کہتے ہیں، تو جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ متحرک کسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، جیسے با کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو با کے اوپر حرکت ہے تو با متحرک، ادھر بھی با کے اوپر پیش اس کو حرکت کہتے ہیں تو با متحرک۔ اب واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن۔ جس حرف پر جزم آئے گی اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت آتی ہے جیسا کہ با اس کو متحرک۔ تو ساکن حرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں واو ہے، ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے، یہ متحرک حرف ہے، اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو مزید آگے چلتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ پہلا الف، واو اور یا۔ الف کب مدہ ہوتا ہے، واو کب مدہ ہوتا ہے، یا کب مدہ ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسا کہ با الف، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب کیسے زبر آئے الف سے پہلے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیے الف لکھا ہوا ہے لیکن الف سے پہلے زبر موجود ہے تو الف مدہ ہو جائے گا۔ اب ادھر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہ واو مدہ ہو جائے گا۔ اب یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ ہو جائے گا۔ اب اگلا سوال ہے حروف مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں لے لیجئے، 1 سیکنڈ۔ ایک الف سے مراد ہے کہ 1 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق کو، آپ غور سے سنیے کہ ہم سبق نمبر 7 کو بہتر انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ یہ سا ہیں، اس کو سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، سا نہیں پڑھیں گے۔ آپ پہلے سے ہی سبق نمبر 1 میں سیکھ چکے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں گے سیٹی کی آواز نہیں آئے۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔
حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی اس حرف کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے ذال کو زال نہیں پڑھنا زا سیٹی جیسی تیز آواز نہیں آنی چاہیے سختی سے نہیں بلکہ سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے اور بالکل نرمی سے پڑھیں گے ذال تو اس حرف کو پڑھتے ہوئے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے آگے چلیں گے رو الف زبر رو رو واو پیش رو رو یا زیر ری رو رو ری زا اب یہ زا ہے اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے زا سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے زال کو نرمی سے پڑھا زا کو سختی سے سیٹی کی آواز آنی چاہیے زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی باگے سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد اس کو موٹا پڑھنا ہے یہ جتنے بھی نیلے حروف ہیں حروف مستعلیہ ہیں آپ پہلے سے سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھتے ہیں صاد الف زبر صا اس کو سوا نہیں پڑھنا بلکہ صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر صی صا سو سی اب دود اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے دود الف زبر دو دود واو پیش دو دود یا زیر ضی ضا دو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا تو طی ضا الف زبر ضا ضا واو پیش ضو ضا یا زیر ضی ضا ضو ضی عین الف زبر عا عین واو پیش عو
عین یا زیر عی ع عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی اب یہ قوف ہے حروف مستعلیہ والا، اس کو پورا موٹا کر کے پڑھیں گے. قوف الف زبر کو قوف واو پیش قو قوف یا زیر قی قا قو قی. اب یہ باریک والا کاف ہے، اس کو ہم موٹی آواز میں یعنی کہ پر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی. لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی. میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می. نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی. واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی. ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی. حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای. یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا یا زیر جی یا یو جی. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا. کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.